سامعین محترم میرے سنی بریلوی حنفی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات ہوئی ہے محمد رضا وہابی سے۔ یہ بیچارہ علم سے یتیم، جن کو الف سے یا تک بھی پڑھنا نہ آتا ہو، یہ رومن پڑھ کر کے اصول حدیث کو سمجھنے چلا ہے، اور اس کا خیال ہے کہ اس کو اصول حدیث پر مہارت حاصل ہے۔ جب میں نے ان کو کال کیا اور ان سے مدلسین کے بارے میں پوچھا کہ مدلسین کے طبقات کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے، اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے کہ وہ کتنے درجے کے مدلس ہیں، تو بیچارہ اپنا موقف نہ پیش کر سکا اور رونے لگا۔ تدلیس کسے کہتے ہیں یہ بتاؤ، تدلیس کی تعریف کیا ہے وہ بتاؤ۔ تو بحمدہ تعالی آج ہم اپنی زبان سے نہیں بلکہ شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب مقدمہ سے ہم تدلیس کی تعریف بتائیں گے اور حوالہ بھی لگائیں گے، لہٰذا آپ حضرات حوالہ سماعت کریں، اس کے بعد ریکارڈنگ آپ سنیں گے اور اس کی جہالت ملاحظہ فرمائیں گے۔ لہٰذا ان وہابیوں نجدیوں کی جہالت کو اجاگر کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس آڈیو کو شیئر کریں اور عوام الناس تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ سامعین محترم، یہ ہے شرح مقدمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب۔ اس میں لکھا ہے تدلیس کی اصطلاحی تعریف۔ تدلیس کی صورت یہ ہے کہ راوی اپنے اصل شیخ کو جس سے براہ راست حدیث سنی ہے ذکر نہ کر کے اس کے اوپر مثلاً شیخ کے شیخ سے اس طور پر روایت کرے کہ گمان ہو کہ یہ حدیث اس نے اسی اوپر کے شیخ سے سنی ہے، اور اس صورت میں یہ صریحی طور پر کذب بیانی نہ کرے، یعنی سمعت اور حدثنی وغیرہ ادائے حدیث کے وہ صیغے جو لقاء و سماع کے معنی میں صریح ہیں ان کا استعمال نہ کر، کیونکہ اس صورت میں وہ جمہور کے نزدیک تدلیس کے بجائے کاذب ہو جائے گا، بلکہ ایسے الفاظ اختیار کرے جو سماع اور عدم سماع دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، مثلاً عن فلان یا قال فلان کہیں۔ تدلیس کا لغوی معنی، لغت میں تدلیس کہتے ہیں اسباب بیع کے عیب چھپانے اور رات کی شدت کو، لہٰذا تدلیس دلس سے مشتق ہوگی، اور انقطاع سند کی اس خاص صورت کو تدلیس بئی لحاظ کہتے ہیں کہ مدلس اصطلاحی اور دلس لغوی دونوں میں خفا اور پوشیدگی ہوتی ہے، یعنی جس طرح تاریکی سے اشیاء مخفی ہو جاتی ہے اسی طرح تدلیس سے سقوط راوی چھپ جاتا ہے۔ سامعین محترم، میں نے ان کے سوالوں کا جواب، ان کے اعتراضات کا جواب بحمدہ تعالی حوالے کے ساتھ میں دے دیا ہے۔ اب آپ حضرات ان کی جہالت سماعت فرمائیں۔ فیران ٹائم رکھ لے، کر لوں گا بات۔ جی بھاگ رہا ہے کا ٹائم رکھ لے۔ جی بالکل بالکل، ایک منٹ کا ٹائم دیا جائے گا۔ اگر جو بیچ میں بولا تو یہ دو بات کی اولاد ہے۔ سنیں جی بیچ میں سنیے، دونوں مانے گا میں ہوئے بھی، ہاں ہیلو، ایک منٹ کا دونوں کا وکیل میں ہوں، بیچ میں اگر دونوں میں اگر ذاتی بحث ہوتی ہے تو میں بیچ میں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں بیچ میں اگر یہ بولا نا تو دو بات بالکل تیران بھائی بات کرے گا، بولو۔ تیران بھائی، جی جی اب کچھ بات میں بھی آپ کے گوش گزار کر دوں۔ جی 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 بولیے، اگر یہ موضوع سے ہٹنے کی ذرہ برابر کوشش کیا، یہ کوٹھے کا پیداوار، جی جی بالکل ٹھیک ہے؟ ہاں واقعی میں ہاں، اور اگر یہ فون کاٹ کے بھاگا اور دلیل نہیں دیا تو کوٹھے کا پیداوار۔ جی ہاں چلیے ٹھیک ہے، ہاں چلیے۔ جی چلو ہاں تو محمد رضا وہابی، یہ بتائیے کہ مدلسین کے طبقات میں آپ کا موقف کیا ہے؟ مدلسین کے طبقات پر موقف کیا ہے آپ کا؟ اور حضرت ابو سفیان ثوری، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کے تعلق سے تمہارا کیا موقف ہے کہ وہ کتنے درجے کے مدلس ہیں؟ ہو گئی آپ کی بات؟ چلو بولو، اب تم بولو۔ یہ دیکھیں، یہ منور اتنا بڑا جاہل ہے کہ سنیے رضا صاحب، ایک منٹ بات سنیے، میں کیا کہتا ہوں آپ سے، انہوں نے جو آپ کے طبقات کے بارے میں سوال کیا، میں جواب دے رہا ہوں، میں اس کی جہالت تو دکھا دوں۔ تیران بھائی آپ خاموش ہو جائیے، ابھی اپنی جہالت خود دکھائے، اور یہ کیا کیا ثابت ہوگا لوگ سنیں گے۔ آپ خاموش رہے، بولنے دیجیے ان کو۔ جی جی، یہ پہلے انہوں نے کہا کہ مدلسین کے طبقات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھیا، جب مطلقاً پوچھ رہے ہو تو تخصیص کیوں کر رہے ہو سفیان ثوری کی؟ جب آپ کو مطلقاً جاننا ہے کہ مدلسین کے طبقات کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے، تو پھر کیوں پوچھا سفیان ثوری کو؟ جی ہو گیا ان کا
تیران بھائی ان کا ہو گیا؟ منور، جی جی ان سے پوچھے ہو گیا ان کا؟ ہاں نہیں، بول، ایک منٹ نہیں، رضا صاحب، اگر آپ کا بول، ہو گیا بول، تو آپ بول، بول بول۔ دیجیے، بیچ میں میرا ہو گیا ہے۔ ہاں ہو گیا، بول، ٹائم جی دیا میں نے۔ تیران بھائی جی یہ کوٹے کا ثابت ہو گیا۔ دیکھیے پہلی بات میں ان سے موقف پوچھ رہا ہوں پہلے نمبر پہ کہ مدلسین کے جو طبقات ہیں ان کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے؟ بیچارے کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، مناظر بن گیا ہے، لیکن مدلسین کے طبقات پر موقف کہنے کا مطلب کیا ہے، موقف کے مطلب کیا ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں بتاؤں گا کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کو تم کتنے درجے کے مدلس مانتے ہو؟ تو موقف جی پہلے تم بالکل اپنا موقف کی وضاحت کرو گے، پھر جب موقف کی وضاحت ہو جائے گی اس کے بعد سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کے جو ہے بالکل درجے بھائی، تعین کرو گے۔ لیکن یہ کوٹھے کا ثابت ہو گیا، اب کیا کہیں ان کو، یہ پہلے بالکل بھائی۔ موقف بتائیں اور جی رضا پھر صاحب، آپ بات کو سمجھیے۔ یہ ہو ہیلو گئی ان محمد کی رضا، بات۔ جی بات کو سمجھیے آپ، پہلے دیکھیں، پھر جواب دیجیے۔ پہلے انہوں نے سوال کیا کہ مدلسین کے کیا مدلسین میں جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، کیا اس میں سفیان ثوری رحمہ اللہ شامل نہیں ہوں گے؟ ان سے میں نے یہ پوچھا جب مطلقاً آپ نے مدلسین کے طبقات کا ذکر چھیڑ دیا تو اس میں عامر، قتادہ، سفیان ثوری یہ تمام اس میں شمار ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ تخصیص کرتے، پہلے موقف جانتے۔ اب دوسری بات، اب میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مدلسین کے طبقات، میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ تدلیس کی تعریف تو کر کے دکھا دیں۔ ان کی روئے زمین پر جتنی بریلویت نے تدلیس کی تعریف نہیں پتا۔ سب سے پہلا میں سوال کروں گا، یہ مدلسین کے طبقات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، پہلے یہ جس سے بات کر رہے ہیں اس بندے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں تدلیس کے لغوی معنی کیا ہے، بتا دو، لفظ کہاں سے ماخوذ ہے، بول بھونک نمبر۔ جی یہ رضا صاحب، میں بولوں بیچ میں، ایک منٹ اور صاحب، ایک منٹ بولوں میں بیچ میں؟ نہیں رک جائے نہیں، اصل میں ان کو ثابت کرنا ہے، آپ تاریخ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ نہیں وہ کر لیں گے بعد میں، ٹھیک ہے؟ پہلے دیکھیے یہ چاہتا ہے کہ ہم فرار ہو جائیں، ہم ادھر ادھر لے کے گھمائیں اور یہ گھومیں گے نہیں، ہم اس کو پہلے پکڑ کے رکھیں گے، بھاگنے نہیں دے گا۔ سنیے، اتنا بڑا جاہل مطلق ہے یہ، اور یہ کیا ثابت کیا اپنے آپ کو میرے شرائط کے اعتبار سے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ طبقات میں کیا وہ شامل نہیں ہے؟ پہلے اس جاہل کو پتا ہونا چاہیے کہ طبقات درجے کو کہا جاتا ہے، اور میں نے مدلسین کے جو طبقات ہیں، ٹھیک ہے، کتنے درجے ہیں، اس کے تعلق سے تمہارا کیا موقف ہے یہ پوچھ رہا ہوں۔ ابھی تو مدلسین کی بات اس میں ہی نہیں، طبقات میں مدلسین کی بات ہی نہیں ہے، طبقات میں تو درجے کی بات ہے کہ تم کتنے درجے کے قائل ہو، کتنے درجے کو مانتی ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے۔ لیکن جاہل سمجھتا نہیں ہے نا، یہ گھمڑ ہے۔ اس کے بعد پھر کون مدلس ہیں، ٹھیک ہے، پھر کون کتنے درجے کے مدلس ہیں، یہ تو ایک الگ موضوع، الگ بحث ہے نا۔ تو پہلے موقف جو میں پوچھا، اس کو پوچھا طبقات، مدلسین کے طبقات کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے، یعنی درجے کے بارے میں موقف کیا ہے۔ پھر دوسرا سوال میرا ہے کہ جب تم موقف بات یعنی کہ ثابت کر دو گے، بتا دو گے، اس کے بعد کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی مدلس ہیں، تو کتنے درجے کے مدلس ہیں؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا اس میں شامل نہیں ہے، کیا اس میں جمع کا صیغہ نہیں ہے؟ جی دیکھیے، میں نے ان سے پوچھا ہے جس پہ بات کر رہے ہیں اس کی تعریف کر کے دکھائیں، لفظ کہاں سے ماخوذ ہے تدلیس؟ بھاگے گا یہ کیا کہتے ہیں، یہ کبھی زندگی میں تدلیس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ سنو تعریف کر دے گا، بتاؤں گا، ہر چیز بتاؤں گا۔ سنو تعریف کسے کہتے ہیں؟ تو تعریف تو بولتا ہے، سمجھتا بھی ہے؟ سامعین محترم، تو سنا آپ حضرات نے کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ مدلسین کے طبقات کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے درجے کے مدلس ہیں، تو چونکہ پہلی بات تو یہ علم سے یتیم ہے اور کوڑے ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہے نہیں، یہ رومن انگریزی پڑھ کے آتا ہے اپنے ملاؤں کے نقل کردہ عبارتوں کو جو ان کے ملا ان کو پڑھاتے ہیں، تو یہ اندھی تقلید اور اندھی بھکتی کر رہا ہے، یہ اندھ بھکتی کا نتیجہ ہے۔ جب جواب نہ دے سکا تو الٹا سوال کرنے لگا، اور وہ بھی معمولی سا سوال کہ تدلیس کی تعریف کرو اور کہاں سے ماخوذ ہے، کہاں سے اخذ کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اللہ کی فضل و کرم سے حوالے لگا دیے ہیں، اور آپ حضرات نے سماعت بھی کیا، ملاحظہ بھی فرمایا۔ اب ایک ضروری بات یہ بھی سن لیں کہ یہ جو ہے تہران رافضی میرے ساتھ میں تھا، پہلے ان کا موقف کچھ اور تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتا تھا، مجھ سے بات ہوئی تھی، بعد میں جو ہے انہوں نے سدھار کی تو میں انہیں اپنا بھائی سمجھنے لگا، پھر اس وائس ریکارڈنگ میں اسے ساتھ رکھا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد میں نے ان سے بات کی تو یہ خوارج والا عقیدہ مجھے بتا رہا تھا کہ خارجیوں کے امام ابن تیمیہ، اس کا شاگرد ابن کثیر کو یہ اپنا اکابر مانتا ہے، اپنا بزرگ مانتا ہے، لہٰذا تب سے میں نے اس سے اپنا تعلقات ختم کر دیا ہے اور قطع تعلق کر لیا ہے، لہٰذا اب یہ اہل سنت سے نہیں ہے، ہٹ چکا ہے اور خوارج میں شامل ہے،
لہٰذا ہم اس سے جو ہے اظہار بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، لہٰذا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔